سال 2017 جھانسی سے تقریباً 70 کلومیٹر دور کمہاریا گاؤں میں 60 سال کی سشیلا دیوی اپنے شوہر اجے راجپوت، بڑے بیٹے سنتوش راجپوت اور چھوٹے بیٹے کلیان راجپوت کے ساتھ رہتی تھیں۔ چونکہ بڑے بیٹے سنتوش کی شادی راگنی سے ہو چکی تھی اور ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، اسی لیے سشیلا کی سب سے بڑی فکر اب اپنے چھوٹے بیٹے کلیان کی شادی کی تھی اور وہ اس کے لیے رشتے دیکھ بھی رہی تھی۔ لیکن شاید قسمت نے کلیان کے لیے کوئی اور ہی کہانی لکھ رکھی تھی۔ کام کے سلسلے میں شہر آتے جاتے کے دوران کلیان کی ملاقات پوجا جاتو سے ہوئی اور پہلی ہی نظر میں اس کی خوبصورتی نے کلیان کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آہستہ آہستہ ملاقاتیں بڑھتی گئیں، باتیں گہری ہوتی گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ رشتہ محبت میں بدل گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پوری زندگی گزارنا چاہتے تھے، اس لیے جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہی ایک دوسرے کے ہمسفر ہیں تو انہوں نے اپنے اس رشتے کو شادی کا نام دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پوجا سے شادی کرنے کی خوشی میں کلیان نے اپنے خاندان کو ان کے رشتے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، لیکن کاسٹ ڈفرینس راجپوت خاندان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ انہوں نے پوجا کو اپنی بہو کے طور پر قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ پر جب محبت اور خاندان آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اکثر دل فیصلہ کرتا ہے، اور یہی ہوا۔ اپنے اپنے گھروں سے دور جھانسی میں کرائے کا کمرہ لے کر پوجا اور کلیان لیو ان ریلیشن شپ میں ساتھ رہنے لگے اور اپنی چھوٹی سی دنیا بسانے لگے۔ شروع میں سب کچھ بالکل ویسا ہی تھا جیسا انہوں نے سپنا دیکھا تھا۔ دونوں اپنی نئی زندگی میں خوش تھے، لیکن ان کی اس خوشی کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی۔ 25 مئی 2019 کو ایک سڑک حادثے میں کلیان کی موت ہو گئی اور ایک ہی پل میں پوجا کے سارے سپنے ٹوٹ گئے۔ اس حادثے نے صرف پوجا ہی نہیں بلکہ پورے راجپوت خاندان کو بھی ایسے درد میں دھکیل دیا جہاں اپنے ہی جوان بیٹے کا آخری سنسکار کرنا ان کی مجبوری بن چکا تھا۔ بھاری دل کے ساتھ خاندان نے کلیان کا آخری سنسکار کیا اور اس کی روح کی سلامتی کے لیے کریا کرم کرنا شروع کر دیے۔ کلیان کو اتنی جلدی کھو دینا پوجا کے لیے بھی کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ 13ویں کے دن کلیان کے گھر پہنچی اور جیسے ہی اس کی نظر کلیان کی ماں سشیلا دیوی پر پڑی، اس نے ان کے پاؤں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ خود کو کلیان کی بیوہ بتاتے ہوئے اس نے روتے ہوئے کہا کہ وہ پہلے ہی یتیم تھی، اس کی پوری دنیا صرف کلیان ہی تھا اور اب وہ بھی اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن وہ بولتی تھی کہ میں تو وہاں رہتی تھی، ایکسپائر ہوگا میرا کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کو سب لوگوں کی مرضی سے گھر میں رکھ لیا۔ شروع میں بھلے ہی راجپوت خاندان نے پوجا کو اپنی بہو کے طور پر قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن وہ کلیان اور پوجا کے رشتے کی سچائی سے پوری طرح واقف تھے۔ اور اب جب گھر میں ماتم کا ماحول تھا اور کلیان ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا تو پوجا کی بے بسی دیکھ کر ان کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوہ کو ٹھکرانے کے بجائے اپنا لیا اور پوجا کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر کا حصہ بنا لیا۔ راجپوت خاندان نے ایک بیٹا ضرور کھو دیا تھا، لیکن انہیں لگنے لگا تھا کہ پوجا کے روپ میں انہیں ایک بیٹی مل گئی ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ اجے راجپوت نے پوجا کو موزنا ڈگری کالج میں بیچلر آف آرٹس میں ایڈمیشن کرا دیا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ پڑھ لکھ کر اگر پوجا اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی تو اس کی باقی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ صرف اتنا ہی نہیں، انہوں نے یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ کلیان کی موت کے بعد ملنے والا پورا انشورنس کلیم بھی وہ پوجا کے نام کر دیں گے، تاکہ آنے والے وقت میں اسے پیسوں کی کبھی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آہستہ آہستہ پوجا بھی اس گھر میں اسی طرح گھل مل گئی جیسے وہ ہمیشہ سے اس خاندان کا حصہ ہو۔ گھر کے ہر فرد کے ساتھ اس کی اچھی بانڈنگ تھی، لیکن سب سے گہرا رشتہ اس کی ساس سشیلا دیوی کے ساتھ بن گیا۔ دونوں اکثر ساتھ میں ریلز بناتی، مسکراتے ہوئے ویڈیوز ریکارڈ کرتی اور انہیں سوشل میڈیا پر شیئر کرتی، جسے دیکھ کر شاید ہی کوئی اندازہ لگا پاتا کہ اس خاندان نے کچھ ہی عرصے پہلے کتنا بڑا درد سہا تھا۔ آہستہ آہستہ زندگی بھر سے پٹری پر لوٹنے لگی تھی، گھر میں ہنسی واپس آ رہی تھی، ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں دوبارہ مصروف ہو رہا تھا اور لگنے لگا تھا کہ شاید سب سے برا دور اب گزر چکا ہے۔ لیکن قسمت نے راجپوت خاندان کے لیے ابھی ایک اور کہانی لکھ رکھی تھی۔ سال 2020 میں آئی وبا اس گھر پر ایسی بجلی بن کر ٹوٹنے والی تھی جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے خاندان کو اندر سے
بکھیر دینے والی تھی۔ سال 2020 میں وبا نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کی رفتار روک دی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو گئے اور BA سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہی پوجا کی پڑھائی بھی بیچ میں ہی رہ گئی۔ اس لیے اب اس کا زیادہ تر وقت گھر کی چار دیواری کے اندر ہی گزرنے لگا، لیکن اسی تنہائی اور بند کمروں کے بیچ میں وہ ہوا جو کسی بھی خاندان کے سب سے قیمتی رشتوں کے درمیان کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ گھر میں ساتھ رہتے رہتے پوجا اور اس کے جیٹھ سنتوش راجپوت کے درمیان قربتیں بڑھنے لگیں اور آہستہ آہستہ انہوں نے وہ لکیر پار کر دی جسے ہر رشتہ اپنی حد کے نام پر بچا کر رکھتا ہے۔ شروع ہوئی یہ قربت دیکھتے ہی دیکھتے پہلے ایک افیئر اور پھر جسمانی تعلقات میں بدل گئی۔ فی الحال یہ رشتہ صرف ان دونوں کے دلوں میں قید ایک راز تھا، لیکن 2021 میں جب پوجا پریگننٹ ہوئی تو یہ راز ہمیشہ کے لیے گھر کی دہلیز پار کر گیا۔ پوجا جس بچے کو جنم دینے والی تھی وہ سنتوش کا تھا، اور جیسے ہی یہ سچ راجپوت خاندان کے سامنے آیا، گھر کی بنیاد ہل گئی۔ سب سے گہرا اثر سنتوش کی بیوی راگنی پر پڑا، کیونکہ جس عورت نے پوجا کو اپنی دیورانی سمجھا تھا وہی اب اس کے شوہر کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس ایک سچ نے پوجا اور راگنی کے درمیان کی ہر مٹھاس کو کڑواہٹ میں بدل دیا اور روز روز کے جھگڑے اس گھر کی نئی حقیقت بن گئے۔ پھر 2022 میں پوجا نے ایک بیٹی کو جنم دیا اور اس معصوم بچی کے گھر میں آتے ہی کلش اپنی عروج پر پہنچ گیا۔ سنتوش اور راگنی کے درمیان اکثر اسی بچی کو لے کر بحث ہونے لگی۔ راگنی کا اس ماحول میں دم گھٹنے لگا تھا، لیکن بار بار ٹوٹنے کے بعد شاید اس نے حالات سے سمجھوتا کرنا ہی بہتر سمجھا۔ آخر اس معصوم بچی کا کیا قصور تھا جو بڑوں کے فیصلے کی سزا بھگتنے؟ اسی سوچ کے ساتھ آہستہ آہستہ گھر والوں نے اس بچی کو اپنا لیا اور راگنی نے بھی دل پر پتھر رکھ کر اس کڑوی حقیقت کو قبول کر لیا۔ لیکن کبھی کبھی صرف سچ کو قبول کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ کچھ رشتوں کے درمیان جو حدیں ایک بار ٹوٹ جاتی ہیں، انہیں دوبارہ بنانا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے، اور راجپوت خاندان شاید وہی کرنے میں سب سے زیادہ ناکام رہا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد پوجا ایک بار پھر سوشل میڈیا پر پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو گئی۔ گھر کے اندر چاہے کتنا بھی تناؤ اور ٹکراؤ کیوں نہ ہو، اس کی آن لائن دنیا ہمیشہ مسکراتی ہوئی نظر آتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ویڈیوز بناتی، لپ سنک کرتی، ریلز شیئر کرتی اور آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے وہ لمحے بھی کھلے عام دکھانے لگی جنہیں عام طور پر لوگ دنیا سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ پوجا نے سنتوش کے ساتھ بھی کھل کر ریلز شیئر کرنا شروع کر دی۔ کسی ویڈیو میں وہ سنتوش اور اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامے نظر آتی، کسی میں تینوں فنکشن میں ساتھ دکھتے اور کسی میں صرف سنتوش بائک پر بیٹھا ہوتا جس کے بیک گراؤنڈ میں رومانٹک میوزک چل رہا ہوتا۔ ان ویڈیوز میں ان کے درمیان کی قربت صرف محسوس نہیں ہوتی تھی بلکہ صاف نظر بھی آتی تھی۔ آہستہ آہستہ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ سنتوش اپنی بیوی راگنی کو نظر انداز کر کے پوجا کی بات سننے لگا۔ یہ تبدیلی راگنی کے لیے صرف ایک درد نہیں بلکہ ایک خطرے کی گھنٹی بھی تھی۔ وہ اپنی اور اپنے بچے کے مستقبل کو لے کر خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتی تھی، اور اس ڈر نے اسے اپنی ساس سوشیلا دیوی سے اپنا منگل سوتر اور شادی میں دیے سونے کے زیورات مانگنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن جب سوشیلا دیوی نے صاف انکار کر دیا تو راگنی کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ اس کے پاس نہ کوئی بڑی بچت تھی اور نہ ہی ایسا سہارا جس کے بھروسے پر وہ اپنی اور اپنے بچے کی زندگی دوبارہ شروع کر سکے۔ شاید اسی لیے اس نے آخر کار یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اس خاندان سے الگ ہونا ہی بہتر ہوگا، اور اسی کے چلتے اس نے اپنے سسر سے اپنے شوہر کے حصے کی 8 بیگھہ زمین مانگنا شروع کر دی۔ زمین دے دو اور ہم اور ہماری بچی رہیں گے۔ خاندان کے اندر کا تناؤ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اپنے حق کی لڑائی لڑتے لڑتے اکتوبر 2024 میں راگنی آخرکار ٹوٹ گئی اور پریشان ہو کر سسرال چھوڑ اپنے میکے چلی گئی۔ لیکن یہ صرف ایک رشتہ ٹوٹنے کی شروعات نہیں تھی۔ اس کی تقریباً 7 ماہ بعد 16 مئی 2025 کو پوجا نے بھی اپنی بیٹی کے ساتھ سسرال چھوڑ کر گوالیار اپنے میکے لوٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ بہو کے فیصلے کو سمجھتے ہوئے سسر اجے راجپوت نے اسے رخصت کرتے وقت 5,000 اور پوجا اپنی بیٹی کے ساتھ گوالیار میں رہنے لگی۔ کچھ ہی ہفتوں بعد 22 جون 2025 کو پوجا نے اپنی بیٹی کا سالگرہ منانے کا پلان بنایا اور رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اپنے سسر اجے کو بھی فون کر کے بلایا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے جیٹھ سنتوش کو بھی یہ کہہ دیا
کہ وہ بھی گوالیار ضرور پہنچ جائے، کیونکہ بیٹی کی سالگرہ منانے کے ساتھ ساتھ پوجا اپنی سیکنڈ پریگننسی کا ایبارشن بھی سنتوش کی موجودگی میں کروانا چاہتی تھی۔ طے شدہ دن اجے اپنی پوتی کی سالگرہ میں شریک ہوئے، جہاں پوجا کے میکے والے اور کئی رشتے دار پہلے سے موجود تھے۔ اب چونکہ سنتوش بھی 23 جون کو گوالیار آ چکا تھا، اس لیے اجے نے اس رات پوجا کے گھر پر ہی رکنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح پوجا کے سسر اجے گوالیار سے تقریباً 133 کلومیٹر کا سفر طے کرکے دوپہر تقریباً 1 بجے کمہاریا گاؤں میں اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر کا باہر والا دروازہ بند تھا، اس لیے انہیں لگا کہ ان کی بیوی سوشیلا دیوی شاید آس پاس کسی پڑوسی کے گھر گئی ہوگی۔ وہ آرام سے گھر کے اندر گئے، ہاتھ منہ دھویا اور کچھ دیر بیٹھ کر انتظار کرنے لگے، لیکن جب کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی سوشیلا واپس نہیں لوٹی تو اجے انہیں ڈھونڈتے ہوئے ان کے کمرے تک پہنچ گئے، مگر کمرے کا منظر دیکھتے ہی ان کے پاؤں جیسے وہیں جم گئے۔ جس گھر میں وہ اپنی پوتی کی سالگرہ کی خوشیاں سمیٹ کر لوٹے تھے، وہی گھر ایک پل میں خوف کے منظر میں بدل چکا تھا۔ بیڈ پر سوشیلا دیوی کی لاش پڑی تھی، ان کے دونوں ہاتھ بستر سے بندھے ہوئے تھے، آنکھیں پیلی پڑ چکی تھیں اور منہ میں کپڑا ٹھسا ہوا تھا جس کے بیچ سے خون باہر نکل رہا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی اجے سن رہ گئے۔ گھبراہٹ اور صدمے میں ان کے منہ سے بس مدد کی پکار نکل رہی تھی، اور ان کی چیخیں سن کر آس پاس کے لوگ دوڑتے ہوئے راجپوت خاندان کے گھر پہنچ گئے۔ خود کو کس طرح سنبھالتے ہوئے اجے نے فوراً فون کرکے اپنے بھتیجے سوربھ اور دوسرے رشتے داروں کو بلا لیا۔ کچھ ہی دیر میں سوشیلا کے قتل کی خبر پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ اور تناؤ بھرے ماحول کے بیچ جب اجے نے کمرے کی الماری دیکھی تو وہ ٹوٹی ہوئی ملی، اور اس میں رکھی تقریباً 8 لاکھ کی جویلری اور کیش غائب تھا۔ پہلی نظر میں معاملہ لوٹ پاٹ کے بعد ہوئی قتل کا لگ رہا تھا۔